سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. آج 27 رجب ہے. مشہور قول کے مطابق اسی مہینے میں انہی تاریخوں میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اونچے مقام پر فائز کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آپ کا عجیب و غریب سفر ہوا تھا. یہ گرچہ معراج کے متعلق سن میں بھی اختلاف ہے، مہینہ میں بھی اختلاف ہے، دن میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے. ایک قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی سن 5 نبوی میں، یعنی نبوت کے 5ویں سال. ایک قول ہے 6 سال، ایک قول ہے 10ویں سال، ایک ہے 11 اور ایک ہے 12. تو سن کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے اور مہینے کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے. مہینے کے بارے میں بھی تقریباً 5 اقوال ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی، ربیع الثانی کے مہینے میں ہوئی، ایک قول ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، ایک قول ہے کہ شوال کے مہینے میں ہوئی، لیکن مشہور قول رجب کے مہینے کے بارے میں. اسی طرح دن کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے. ایک قول ہے کہ جمعہ کی شب میں آپ کو معراج نصیب ہوئی، ایک قول ہے سنیچر کی شب میں، ایک ہے پیر کی شب میں. اسی طرح تاریخ کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں. مشہور قول کے مطابق 17 یا 27 تاریخ کو، یعنی 17 یا 27 رجب کے مہینے میں تاریخ کو آپ کو معراج نصیب ہوئی. لوگوں میں مشہور 27 رجب ہی ہے، اس لیے 27 رجب کو معراج کی شب سمجھی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں میں اس شب کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے اور معراج کی شب کے بعد جو دن آتا ہے اس میں روزے رکھنے کا اہتمام ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جو خیر کے قرون ہیں ان میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ معراج کی شب کو کوئی عبادت کی خاص شب مانی گئی ہو. معراج گزر کر جو دن آتا ہے اس دن میں روزے کا اہتمام کیا گیا ہو. یہ کوئی اسلام میں تہوار کا دن، خوشی منانے کا دن یا کوئی مخصوص عبادت کا دن نہیں سمجھا گیا، بلکہ امت نے تاریخ یاد رکھنے کا بھی اہتمام نہیں کیا. اگر تاریخ یاد رکھی جاتی تو یہ اختلافات نہیں ہوتے کہ کس سن میں معراج ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، کس دن میں ہوئی. ہر چیز میں، ہر جز میں اختلاف. اس کا مطلب کہ اہتمام نہیں کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سن کو یا مہینے کو یا تاریخ کو یا دن کو یاد رکھا جائے، اس لیے کہ اسلام میں یہ کوئی تہوار کا دن نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن یہ تہوار کا دن نہیں ہے، آپ کی وفات کا دن یہ کوئی ماتم اور غم کا دن نہیں ہے، تو معراج کی شب یا معراج کی شب کا جو دن ہوگا یہ تہوار کا، عبادت کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن
ہمارے اندر بہت مرتبہ ضروری چیزوں سے ذہن کو ہٹانے کے لیے شیاطین من الجن اور شیاطین من الانس کی محنت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان جو ضروری احکام ہیں ان کی طرف توجہ کم دیں اور کچھ ایسی چیزوں کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہو جائے جو ضروری نہیں ہیں اور جس کی وجہ سے ضروری چیزوں پر فرق پڑے۔ اس لیے بعض جگہوں میں ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا جائے، اس کو جو ہے بالکل اہتمام کے ساتھ عرس کا دن مانا جائے، شب معراج کا اہتمام کیا جائے، شب معراج کے بعد روزہ رکھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام میں ان چیزوں کا کوئی جو ہے مقام اور کوئی خانہ نہیں ہے، نہ یہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت ہیں، نہ مستحب ہے، یہ کوئی فضیلت کے خانہ میں آتا ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ عظیم دولت دی گئی یہ اپنی جگہ میں مسلم ہے اور ثابت ہے، اور معراج کا 2 حصہ ہے۔ ایک حصہ تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا براق پر، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے ہیلی کاپٹر پر، یہ بالکل قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ پاک ذات راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو ہے لے گیا، اور براق سواری یعنی ہیلی کاپٹر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں جو ہے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیے، جبکہ اس زمانے میں تیز رفتار سواریوں سے بھی آدمی 15-20 دن سے پہلے مکہ سے مسجد اقصی تک نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ راتوں رات جو ہے پورا سیر کرا دیے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اس زمانے میں تو ہیلی کاپٹر کا وجود بھی نہیں تھا، اس زمانے میں ہوائی جہاز کا وجود تک نہیں تھا، یہ نہ سمجھنے والی بات تھی، لیکن معجزہ تو اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہی ہے کہ آدمی جو بات نہ سمجھ سکے وہ بھی اپنے نبی کے ہاتھوں اللہ دکھا دے۔ چنانچہ معراج کے واقعہ میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ فرشتے چھت پھاڑ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ حالانکہ جبریل امین آپ کے پاس بہت آئے، ہمیشہ دروازے سے آنے کا جو ہے معمول تھا، لیکن اس موقع سے جو ہے چھت پھاڑ کر اندر آئے، اور جیسی اندر گھسے چھت جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ اللہ نے ابتدا ہی سے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ جو اللہ چھت پھاڑ کر اپنے فرشتے کو داخل کرا کر چھت کو بالکل اسی طرح بنا سکتا ہے، وہ اللہ ابھی آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو زمزم سے دھلا کر پھر سینے کو اسی طرح کر سکتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا آپریشن ہوا۔ چنانچہ فرشتے نے آپ کا سینہ چاک کیا، لیکن آپ کو ذرہ برابر خوف کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ ابھی آپ قدرت کا کرشمہ دیکھ چکے تھے کہ جبریل امین چھت پھاڑ کر آئے، چھت میں کچھ نہیں ہوا، لہذا میرا سینہ چاک کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یقین تھا، اللہ نے اسی وقت دکھا دیا تھا کہ میرے سینے میں چاک کرنے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ چنانچہ آپ کے دل کو جو ہے تشت میں رکھا گیا اور زمزم سے اس کو دھویا گیا، اور اس میں علم و حکمت ایمان کو بھر کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے فرشتوں نے آپ کے دل کو اس جگہ رکھ کر سینے کو بالکل سل دیا، اس طرح کر دیا کہ گویا کہ پہلے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر، ہیلی کاپٹر پر بیٹھا کر بیت المقدس لے گئے، اور وہاں تمام انبیاء کرام آپ کے انتظار میں تھے، اور وہاں آپ کی ملاقات ہوئی، انبیاء کرام کی آپ امامت کرائے، امام الانبیاء کا آپ کو مقام ملا، امام الانبیاء کا آپ کو خطاب ملا۔ تو مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے یہ تو قرآن کریم میں مذکور ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الاسراء اور باب المعراج الگ الگ باب قائم کیے ہیں کہ اسراء ہے اور اس کا منکر کافر ہے،
اگر کوئی آدمی قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دے، قرآن کی کسی آیت کو غلط کہے، تو اس کے کفر میں ذرہ برابر شبہ نہیں۔ 26 آیتیں تو دور کی بات ہے، ایک آیت میں اگر کوئی آدمی شبہ کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جو ہے کچھ خلفاء نے ایسا کر دیا، داخل کر دیا، یہ کہنا گویا کہ اسلام پر، اللہ پر، فرشتے پر، رسول پر، خلفاء پر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر الزام ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو آل رسول کے دیوانے کہتے ہیں کہ ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، وہ نعوذ باللہ حضرت علی پر کفر کو جو ہے کہ نسبت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے سامنے قرآن بدل دیا گیا، لیکن حضرت علی نے کچھ نہیں بولا۔ حضرت علی کے سامنے قرآن بدل دیا گیا، اللہ نے ان کو چوتھے نمبر پر حکومت دی، خلافت دی، ان کے ہاتھ میں باغدور آیا، لیکن ان کو کیا ضرورت تھی حضرت معاویہ سے جنگ کرنے کی؟ ان کو قرآن کو پہلے صحیح کرنا تھا، ان 26 آیتوں کو ان کو نکالنا تھا، جن 26 آیتوں کو نعوذ باللہ خلفاء راشدین نے داخل کر دیا۔ آج ہندوستان کا ایک ملحد زندیق جو بدترین کافر ہے، جس کے کفر پر جو شبہ کرے وہ بھی کافر ہے، وہ بدترین زندیق کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی نے قرآن میں تغیر کر دیا، قرآن میں کچھ غلط آیتوں کو داخل کر دیا جو اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ حضرت علی پر اشکال ہے، وہ اپنے آپ کو علی کا دیوانہ کہتا ہے، لیکن یہ تو حضرت علی پر الزام ہے کہ حضرت سیدنا امامنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت آئی، حکومت آئی، لیکن انہوں نے قرآن کو بھی نعوذ باللہ ٹھیک نہیں کیا۔ اس لیے قرآن میں ہر آیت امن کا ضامن ہے، سلامتی کا ضامن ہے۔ قرآن کو سمجھے کہ آخر قرآن میں اللہ نے کہاں کیا کہا ہے۔ بتائیے، اگر کوئی دشمن ہمارے پارلیمنٹ پر حملہ کر دے، ہمارے لال قلعہ پر حملہ کر دے، ہمارے پی ایم پر حملہ کر دے، ہمارے صدر جمہوریہ پر حملہ کر دے، تو ہندوستان کا کون باشندہ نہیں کہے گا کہ اس آتنکواد کو قتل کر دو، اس کو پھانسی پر لٹکا دو۔ جو ہمارے دستور کو جلانا چاہے اس کو کون نہیں کہے گا کہ ان کو قتل کرو۔ اب اگر آدمی صرف اتنا کہے کہ دیکھو قتل کا لفظ آ گیا، لہذا یہ کہنے والا جو ہے آتنکواد ہے، نعوذ باللہ یہ کہنے والا آتنکواد نہیں ہے، یہ تو آتنکواد کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا، چاہے وہ آتنکواد کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی مسلمان آتنکواد ہو اور ہمارے پارلیمنٹ پر حملہ کرے تو ہم کہیں گے کہ ان کو قتل کرو، ان کو پھانسی پر لٹکاؤ۔ کوئی کہے کہ یہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات کر رہا، نہیں، یہ مسلمانوں کو نہیں، یہ آتنکواد کو۔ قرآن میں تو صاف ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلتے ہیں۔ بخاری شریف میں صاف حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی دارالاسلام میں بھی کسی غیر مسلم کو کوئی مسلمان قتل کر دے تو اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا، بدلے میں قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا، وہ دوسرے ملک میں جا کے نہیں، اپنے اسلامی ملک میں اگر کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ کی آیت شریفہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اسرا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اور پھر بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے لفٹ لگایا، بہت تیز رفتار لفٹ، اور اس کا ساتھ کھانا تھا۔ پہلے آسمان پر جا کے وہ لفٹ رکا، وہاں سے پھر جو ہے ملاقات ہوئی، دوسرے لفٹ پر بیٹھے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، مکہ ٹاور۔ اس بلڈنگ کے اوپر کوئی جانا چاہے کئی لفٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک لفٹ سے مثلا 10 منزل تک گیا، پھر وہاں اتر کے دوسرے لفٹ پر چڑھو، پھر 10 منزل پر گیا، پھر تیسرے لفٹ پر چڑھو۔ تو اس طرح معراج کا معنی سیڑھی، اس زمانے کی بہت سے بڑے شہروں میں سیڑھی ہے، لفٹ۔ تو لہذا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے نبی کے لیے معراج اور سیڑھی کا لفٹ کا انتظام کیا اور ساتوں آسمان کا سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کو گزرتے ہوئے آگے اللہ سے ملاقات ہوئی. چنانچہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ایسی جگہ ہمارے آقا و مولا پہنچ گئے کہ حضرت جبریل امین بھی ساتھ چھوڑ دیے کہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں. حضرت جبریل امین نے عرض کیا تو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی. اے جبریل آپ تو ہمارے جگری دوست ہیں، پکے دوست ہیں، ایسی جگہ میں لا کے مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں. آخر آپ ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ آسمانی دنیا یہ تو آپ کی مانوس جگہ ہے، میرے لیے تو انجان جگہ ہے. میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، ایک مسافر ہوں، انجان آدمی ہوں. آپ یہاں کے جو ہے ہر چیز کو دیکھے ہوئے ہیں، یہاں آ کر آپ ان کو اپنا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. حضرت جبریل امین نے فرمایا، شیخ سعدی نے کیا خوب نقل کیا، اگر یک سر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پڑم. یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک سر اگر بال کے برابر بھی میں اپنا قدم آگے بڑھاؤں گا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا دے گی. بالکل کرنٹ کا تار لگا ہوا ہے، جو ہے کرنٹ لگ جائے گا میرے جسم میں. میرے جسم میں وہ قوت نہیں ہے کہ میں اس کرنٹ کو، اس نور کو، اس تجلی کو برداشت کروں. اللہ نے آپ کے دل میں تو جو علم و حکمت بھر کے پھر آپ کا سفر کرایا. آپ کو ایسی ویکسین دے دی گئی کہ اب آپ کے لیے ان کرنٹ کی جگہوں میں گزرنا بالکل آسان ہے. اب آگے آپ ہی اکیلا جا سکتے ہیں. چنانچہ اللہ سے ملاقات ہوئی. بہرحال لمبی کہانی ہے. اس موقع میں اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے رسول اپنے حبیب کے مزاج کو جانتے تھے کہ میرے نبی کے لیے تو بہت اونچا مقام ہے، کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام کو زیارت کی اور اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہوئی تو اللہ نے کوہ طور پر بلایا اور اللہ کا ایک نور اور ایک تجلی کی جھلک دیکھ کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں ان کو بھی یہ مقام نہیں ملا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل کر جب اللہ کے رسول آگے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ یہ بچہ میرے بعد آیا اور مجھ سے اتنا آگے بڑھ گیا. چنانچہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بلند مقام آپ کو جو دے رہے ہیں خوشی نہیں ہوگی جب تک امت کو معراج نہ ملے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کی دعوت کرتے تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ باری کی شب اور باری کا دن دیکھ کر کہ عائشہ گھر میں سوکھا روکھا کھائے اور اللہ کے رسول کو ہم بہترین کھانے کی دعوت دیں. اللہ کے رسول کو کھانا اتنا اچھا نہیں لگے گا. آپ کو خوشی اس وقت ہوگی جب ماں عائشہ صدیقہ بھی ساتھ میں وہ کھانا کھائے. اس لیے صحابہ کرام حضرت عائشہ کے باری کے دن دعوت دیا کرتے تھے، ہدایت پیش کیا کرتے تھے. تو اسی طرح اللہ کو یہ معلوم تھا کہ میرے نبی کو خوشی اسی وقت ہوگی جب کہ امت کو بھی کچھ معراج ملے. چنانچہ 50 نمازیں بطور تحفہ کے اللہ نے دیا. یہ امت کے لیے معراج ہے. حدیث میں ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنوں کی نماز معراج ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اسی لیے تو سلام پھیرتے ہی جو ہے اچھا سلام نماز کے آخر میں السلام علیکم ایک ہی ساتھ نماز پڑھے. عید میں ہم لوگ ایک ہی ساتھ عید پڑھتے ہیں اور بعد میں اگر سلام مصافحہ معانقہ کرتے ہیں تو بہت سے مفتیان کرام کہتے ہیں یہ غلط ہے. کیوں بھائی؟ کہ ایک ہی ساتھ نماز پڑھے، ایک ہی ساتھ جو ہے کھڑے ہوئے، اب کس چیز کا معانقہ؟ سلام مصافحہ معانقہ تو ملاقات پر ہوتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو یہاں نماز میں بھی تو کس چیز کا سلام کر رہے ہیں؟ ایک ہی ساتھ نماز پڑھے اور جو السلام علیکم یہ بھی سلام کر رہے ہیں وہ بھی سلام کر رہے ہیں. بھائی تھے یہاں لیکن معراج گھوم کر آئے. نماز مومنوں کی معراج ہے. ہمارا جسم یہاں تھا، ہمارا قلب یہاں نہیں تھا، ہمارا وجود یہاں پر ظاہری تھا، باطنی وجود تو کسی اور دنیا میں پہنچ چکا تھا. ایک دنیا گھوم کر آئے ہیں، معراج ہوئی اس لیے السلام علیکم نئی ملاقات ہوگی. تو میرے بھائیوں یہ مومنوں کی جو ہے معراج ہے. اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، کم کرتے کرتے 5 نمازیں جب رہی تو اللہ نے کہا لا یبدل القول لدی،
میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، میں نے جو کہہ دیا کہہ دیا، میں نے 50 کہا ہے لہذا آپ نے یہاں 85 کا حساب چلے گا۔ آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن میرے فرشتے 50 لکھیں گے، ہر نماز پر 10 نماز کا ثواب ہوگا، اور اللہ نے دوسرا انعام دیا کہ جو نماز کے حساب میں ہر نیکی کو لے لیتے ہیں۔ جو بھی نیکی آپ کی امت کرے، 1 سبحان اللہ پڑھے، ہم 10 سبحان اللہ لکھوائیں گے، یہ اللہ نے انعام دیا۔ تو یہ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ تو ہمارے آقا و مولا کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یہ تو ہماری معراج ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی معراج سے آئے، بخاری شریف میں اس کا جبریل امین آ کر کعبہ کے پاس امامت کرے۔ فجر میں، چونکہ رات میں آئے تھے، فجر میں کسی کو پتہ نہیں چلا، ظہر سے جبریل امین کا آنا شروع ہو گیا، جو ہے ظہر سے جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی۔ اس لیے کامل نماز جماعت کے ساتھ نماز ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ کرام، وعدہ تھا گزشتہ ہفتہ معراج کے بارے میں، ورنہ یہ بہت لمبی داستان ہے، اور ایک زندیق کا یہ بیان آ گیا کہ قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہیں جس کو خلفاء نے جو ہے ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ عنہم نے داخل کر دیا، اس لیے اس کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، قرآن کے الفاظ کی تلاوت کریں، معانی کو سیکھیں۔ ان زندیقوں کا یہی جواب ہے، ان کے پیچھے پڑنے کے بجائے ہم قرآن کو صحیح سمجھ کر امت کے سامنے اس کا صحیح معنی، صحیح مطلب پیش کریں، تو انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کا اللہ وعدہ کیے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں گے تو ہماری حفاظت کا وعدہ اللہ کے ذمے ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کو اللہ کی حفاظت کریں اور جزدان کھول کے کوئی جلا دے۔ جہاں قرآن کی حفاظت ہوگی وہاں جزدان کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی بھی حفاظت ہوگی اور ہماری بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔